میری آدھی دعا سنی. میرا سارا مال جو تھا، دولت تھی، گورنمنٹ نے لے لی مطلب اس کے اوپر سٹے ابھی ہے. آدھی دعا، باقی آدھی دعا ابھی تک میں ٹھہر رہا ہوں، اللہ کب قبول کریں گے. تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے ذاکر بھائی تمہاری جان کا خطرہ ہے. میں تو کفن مان کے نکلا ہوں بھائی، میں نام نہیں لوں گا. مجھے دھمکی دے رہے تھے بھائی آپ کے لیے ڈیتھ تھریٹ ہے. میں بولا میرے لیے تھریٹ ہے؟ میں تو دعا سے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اس کا مطلب نہیں، اپنے کو کیمل کو ٹائی کرنا چاہیے. کیمل کو ٹائی نہیں کریں گے مطلب اللہ کے رسول کی بات کریں. میں کیمل کو باندھا ہوں بھائی، لیکن اتنا جور کا مت باندھو کہ کیمل مر جائے. بھائی آپ میرے دعوت ہی روکنا چاہتے کیا؟ ہم تو کفن باندھ کے نکلے. اگر ایک دعا انڈیا میں کرے، دوسری دعا پاکستان میں اللہ کی خواہش کو پوری کروں گا. میں دائی ہوں. جب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے جو قوم کا پیسہ جو اٹک گیا انڈیا میں، اس کے لیے اللہ کرے واپس ملے. لیکن میں میری دولت کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا ہوں. لوگ بولتے کیوں ذاکر بھائی حرام ہے کیا؟ ارے میں نے دعا کر کے میری دولت گئی بھی اللہ کے راہ میں، واپس لانے کو ثواب ہی نہیں ملے گا مجھے. میں نے اللہ سے دعا کری میری دولت چلے جائے، ابھی کیسا دعا کر سکتا واپس ملے؟ یہ تو غلط ہوئے گا نا. تو جب میں دعا کروں اللہ کے لیے کہ مجھے شہادت کی موت ملے تو مجھے ڈر کیا ہے؟ احتیاط لوں گا جتنا لینا چاہیے، لیکن میں دعوت کے کام سے ہی روک سکتا ہوں. میں نے پھر سے تجارت شروع کی ملیشیا سے، پھر سے اللہ نے دولت دے دی، الحمدللہ پھر سے دولت دی. اللہ تعالیٰ مالک ہے. میں دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ کیوں پھیلاؤں میں دوسرے کے سامنے ہاتھ؟ اگر ہاتھ پھیلانے کا تو میرے مولا کے سامنے پھیلاؤں گا نا. تو یہ آتا ہے مٹیریل سینٹر. کبھی بھی اپنی دولت کو اپنا سینٹر مت بناؤ. اسی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو لوگ امیر ہیں ان سے جنت میں آنے کے لیے اور پوچھ تاچھ ہوئیں گی. ایون صحابہ، جو صحابہ امیر ہیں ان کو جنت میں انٹری ہونے کے لیے اور پوچھ تاچھ ہوئیں گی. جو غریب ہے ان کو آسانی سے. میں نے کہتا ہوں دولت ایک امتحان ہے، اتنا ہے. اکثر لوگ دولت کی وجہ سے اسلام کے دور جاتے. کچھ چند لوگ ہیں جیسے شیخ سلیمان راجی، ان کی مثال ہے کہ دولت کی وجہ سے اللہ کے قریب آ رہے. اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ پاکستان ملک بھرے مسکین ہوئیں گا، لیکن ماشاءاللہ تجار تو بہت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اسلام میں 2.5% فرض ہے، وہ منیمم ہے. کہاں قرآن میں لکھا زیادہ دیں گے تو اللہ آپ کو گناہ دیں گے، زیادہ دیں گے تو اور آپ کو ثواب دیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ دھندا کرتے ہیں نا، اللہ کو اپنا پارٹنر بناؤ. اللہ کو اپنا پارٹنر بناؤ. جب میرے بیٹے نے 2 سال پہلے شروع کیا تجارت، میں نے کہا اللہ کو پارٹنر بناؤ، لیکن اللہ کو چھوٹا پارٹنر تو بنا نہیں سکتے، تو منیمم 51% پروفٹ اللہ کے راہ میں دینا. منیمم. اس سے کم دیں گے تو تم اللہ سے بڑے کب ہو گئے بھائی. اللہ کو اپنے دھندے کا پارٹنر بناؤ. میں کتنا دیتا ہوں بول نہیں سکتا ہوں، میں ویٹرن ہوں، میں تو پرانا آدمی ہوں. میرا بیٹا نیا دھندا شروع کیا. منیمم 51%. یہ کوئی فتویٰ نہیں بھائی، یہ تو بولیں گے ذاکر بھائی فتویٰ ہے کہ 2.5% منیمم ہے زکوٰۃ کا. لیکن اگر آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان نے اپنی آدھی دولت دے دی. جب اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے کیا چھوڑا گھر پہ؟ گھر پہ آدھی دولت آدھی یہاں دی. حضرت ابو بکر آئے، ان نے اپنے دے دیے دولت. آپ نے گھر پہ کیا چھوڑے؟ میں نے گھر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا. 100% دے دی. تو ہم کہانی پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے، عمل کیا کرتے؟ چند لوگ ہیں شیخ سلیمان راجی جیسے، تو جتنا آپ اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو منیمم 700 گنا واپس کرے گا. 70,000%. کتنا پرسنٹ؟ 70,000%. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261. اگر آپ ایک دانہ ڈالیں گے اللہ کے راہ میں، اللہ آپ کو 7 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانہ.
एक दाने का 700 दाना, 70,000% इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। अल्लाह रुकते ने और भी देंगे आपको। तो अल्लाह को पार्टनर बनाओ, दुनिया आपके कदमों में रहेंगी। अभी हम आते हैं, टाइम कम है, पास जाइए। पावर सेंटर, कुछ लोगों को पावर का भूत है, मुझे पावर चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पूरी जिंदगी कुर्सी के पीछे, पावर के पीछे। पावर के लिए अपना दिन भी छोड़ देंगे, अपनी फैमिली भी छोड़ देंगे। पावर पावर। कुछ लोगों का शौक है फेमस होना, फेम। मैं शोहरत हो, मैं टेलीविजन पे आऊं, मैं स्टेज पे आऊं। अभी अल्लाह ताला मुझे टेलीविजन और स्टेज पे लेके आता है, क्या करूं? भाई कितने फॉलोअर्स है आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स है? पूरी जिंदगी भर फेम फेम फेम। सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फेम के पीछे भागा ने, अल्लाह ने फेम को उसके पीछे भगाया। मिसाल बाद में दूंगा। तो आप अल्लाह की राह में जाओ, ये सब आपके पीछे भागेंगे। मैं हकलाता था, कौन अगर मुझे पूछेगा मेरा नाम क्या, मैं मेरा नाम दाद आखिर है। ख्वाब में सोच सकता था सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचा ही नहीं कि 25 लोगों के सामने तकरीर करूं। आज अल्लाह ने हजारों लाखों के सामने, मिलियन लोगों के सामने तकरीर कराते लाइव। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। माशाअल्लाह, मैं परसों की तकरीर में कह रहा था कि मुझे शैडो बैन किया गया। कुछ लोग मौजूद थे। शैडो बैन मतलब मेरे फॉलोइंग को कम कर देती है। ये पूरी जो सोशल मीडिया है ना, पूरी कंट्रोल्ड है यहूद से। तो पहले एक साल में मेरे फॉलोअर्स 4 मिलियन होते थे, अभी एक साल में 50,000 ही होते, 1 लाख होते। खुशी की बात बोलूं मैं, अभी जो इन्हें पढ़े ना डॉक्टर जाकिर नाइक, फेसबुक 23.9 मिलियन, ये 1 साल से चल रहा है। यूट्यूब 3.8 मिलियन। खुशखबरी, पाकिस्तान में 3 दिन या माशाअल्लाह 24 मिलियन क्रॉस कर दिया। मेरा यूट्यूब 4 मिलियन के ऊपर। क्या कहना चाहता हूं, जब भी ज्यादा तादाद में आती है तो उनका जो एल्गोरिथम भी प्रोपोर्शनेटली ऊपर देता है। नहीं तो जाते थे 5-10 मिलियन, कम से कम 2 लाख तो हो गए 3 दिन में। अब समझ रहे ना? इस शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते नहीं कि आप ऊपर बढ़े, तो जो भी आपकी ग्रोथ है उसको 5% कर देते। लेकिन 5% में माशाल्लाह 2 लाख हो गई 3 दिन में, माशाल्लाह। तो रिवाइज करने पड़ेगा। 24 मिलियन ऑन द फेसबुक एंड मोर देन 4 मिलियन ऑन द यूट्यूब। लेकिन ये आखिरत में कोई फायदा नहीं जब तक आप आपके फॉलोअर्स को अल्लाह के करीब नहीं लेके आते। अगर आप डांस सिखाएंगे, फॉलोअर्स को दूर लेके जाएंगे, आपको जन्नम की एंट्री मिलेंगी। अगर आप लोग को अल्लाह की तरफ लेके आते, अल्लाह के रसूल की तरफ लेके आते, इंशाअल्लाह आपको जन्नत की टिकट। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जन्नत का पासपोर्ट मिले। फेम सेंटर्ड, पावर सेंटर्ड, वर्कहॉलिक। सबसे बेस्ट सेंटर्ड कौन सा है? सबसे बेस्ट सेंटर्ड फॉर पासपोर्ट फॉर जन्ना इज अल्लाह सेंटर्ड। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अल्लाह ताला सब आपको देगा, सब। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, तो आता है ना सेल्फ सेंटर्ड। अल्लाह ताला आपको वो ओहदे पे पहुंचाता है कि अल्लाह आपको दौलत भी दे देता है। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, आपके बच्चे लोग को बेस्ट बनाता है, आपके अहलिया को बेस्ट बनाता है, आपके वालिदैन को बेस्ट बनाता है। मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, माशाल्लाह फुल सपोर्ट था दाई बनने में। और मुझे कहते थे नहीं, वो मुझे कहते ये जो मेरा बेटा है ना, एक चीज के पीछे बस, मैं क्या 25 इदारे का है, प्रेसिडेंट, इधर चेयरमैन, 25-50 इदारे, मेरा बेटा एक ही इदारे का, एक के पीछे है बस, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन।
پہلے پہلے لوگ بولتے تھے ڈاکٹر عبدل کریم نائک کا بیٹا جا رہا ہے، ابھی کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد جا رہے ہیں. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اللہ آپ کو ساری نعمت دے گا. آپ کو لوگ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ پہ یقین کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا بال نہیں باقا کر سکتا ہے. ہر مسلمان اگر اللہ سینٹرڈ ہو تو آج جو حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی، مسلمان کا کوئی بھی ملک نہیں بچا. کچھ ملک ہے اکثر کنٹرول بائی سم ادر کافر ملک، اکثر 57 کنٹریز کو لو آپ، گنتی کے آپ کو مشکل سے ملے گا تو ملیشیا ملے گا. ہمارا ملک کنٹرول بائی کافر. کیوں ہم اتنے کمزور ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں، آپ بھیک مانگنے جاتے کافر ملک میں. اسے کہتے ہیں ایمان کی کمزوری. اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے مانگو نا. یہ حالت ہمارے مسلمان کی ہے. غازہ میں ہم 57 کنٹری منہ بھی نہیں کھول سکتے. 1 سال ہو گیا. پرسوں قمری کیلنڈر کے حساب سے 1 سال، 6 دن پہلے قمری کیلنڈر، ابھی 16 کیلنڈر کے حساب سے پرسوں 1 سال ہوئیں گے. کیا اگر ہم اللہ پہ یقین کریں گے. ہمیں ابھی معلوم پڑ رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو فری ہے، وہ ہے پیلسٹائن، غازہ. باقی سب ملک آکیوپائڈ ہے. یہ وقت نہیں ہے غازہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، وقت کافی ہو گیا ہے. میں نے ایک تقریر کی 15 پوائنٹ ایکشن پلان for the Muslim Ummah, for the Palestine cause. ہم اللہ سینٹرڈ پہ آتے. سب سے بہترین مثال اللہ سینٹرڈ کی ہے ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بیسٹ مثال. اگر کس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے کوئی بھی انسان کو، سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارا آخری نبی. وہ سب سے بیسٹ مثال ہے اللہ سینٹرڈ کی. ان کے پیر کے اوپر دنیا تھی. لوگ کہتے تھے ہم تم کو سب سے امیر انسان بنائیں گے عرب ورلڈ کی. اللہ کے رسول نے کہا آپ مجھے سورج ایک ہاتھ میں دو، چاند ایک ہاتھ میں دو، پھر بھی میں توحید کا رسالہ نہیں چھوڑوں گا. اگر میں صرف ایک تقریر کروں مسلمان کیا کہتے، اگر اس کو بازو رکھے، غیر مسلم کیا کہتے ہمارے رسول کے بارے میں، آپ اگر پڑھیں گے جارج برنارڈ شاء کہتے تھے کہ واٹ اے ونڈرفل مین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے واٹ اے ونڈرفل مین، مور دین بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی. کیا مہان انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھے، دنیا کے سیویئر تھے، دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے. تھامس کارلائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، مائی ہیرو پروفٹ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غیر مسلم یوروپین کہتے ہیں میرے ہیرو پروفٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا مارٹن کتاب لکھتے ہیں if greatness of purpose and smallness of means with astounding result, if these three are the criteria, no man can come closer to Prophet Muhammad, peace be upon him. If greatness of purpose and smallness of means with astounding result, اگر یہ 3 کرائٹیریا ہے، کیا آپ کا پرپس مہان ہے، آپ کے پاس جو سہولت ہے مسکین ہے، اور اگر آپ کے پاس رزلٹ سب سے اچھا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ سکتا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ کتاب لکھتے ہیں The 100 most influential men in the world. کرسچن ہے نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ چوک جائیں گے میرے ریسرچ پہ، بہت سے لوگ میرے بات کو نہیں مانیں گے،
لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص ہے جو ریلیجس تھا اور سیکولر تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11th ایڈیشن میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور اور سکسیسفل ریلیجیس پرسنالٹی ان ہیومن ہسٹری از پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. اس پہ تقریر دے سکتے ہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم جو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سینٹرڈ تھے. اللہ سینٹرڈ کی کئی مثالیں. ہمارے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں جو خلفاء راشدین مثالیں اپنی، اگر ان کی سیرہ پڑھیں گے تو آپ اشرف مبشرین جو 10 صحابہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی جنت کی اس دنیا میں، وہ ہمارے رول ماڈل ہے. خواتین میں ہمارے رول ماڈل ہے، خواتین میں مریم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہے. اگر آپ پڑھیں گے آسیہ، وہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دعا کرتی اللہ سے، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر. وہ دنیا کی سب سے طاقتور امیر انسان فرعون کی بیوی تھی. اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میں تم سے ایکسچینج کرنا چاہتی ہوں دنیا کی دولت، ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب. ہمارے پاس مثال ہے حضرت خدیجہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہما. May Allah be pleased with them all. مثال ہے. ہمارے پاس کئی کپل کی مثال ہے جہاں ایک کپل اچھا ہے، دونوں کپل خراب ہے، وہ مثال ہے ابو لہب اور ان کی بیوی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لہب میں سورہ نمبر 111 کہ وہ جہنم میں جلیں گے. ہمارے پاس مثال ہے جہاں شوہر اچھے تھے، بیوی خراب ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانی، قرآن میں ذکر ہے ان کا. دوسری طور پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ بیوی اچھی شوہر اچھا نے، فرعون اور آسیہ. کئی مثال ہے. اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. رول ماڈل. ہمیں آج وعدہ لینا چاہیے کہ ہم ہمارے زندگی میں اللہ کو ہمارا سینٹر بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو اللہ سینٹر کریں گے. ہم اکثر ہمارے بچے کی جب پلاننگ کرتے کہ آگے چل کے بچے کیا بنیں گے، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ، تو میرا سوال ہے کہ سب سے آخر، سب سے لیٹسٹ کب پلاننگ کریں گے ہمارے بچے کے بارے میں؟ آپ اگر اپنے بچے کو پلاننگ دینا چاہتے ہیں بڑا بن کے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی بنے گا، تو آپ کون سے وقت کے اوپر سب سے آخر، سب سے پہلے نے سب سے آخری وقت کبھی ہے کہ آپ پلاننگ کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ کبھی آپ کے بچے کو آپ کو کچھ مہان بنانے کا، چاہے ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر جو بھی بنانے کا ہے، آپ کب پلاننگ کریں گے؟ کون کہتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے پہلے؟ کون کہتا ہے کہ میں کالج میں ڈالنے کے پہلے پلاننگ کروں گا، کون سے کالج میں ڈالوں گا اس طریقے سے میں انجینئر ڈاکٹر بناؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ میں اسکول میں ڈالنے کے پہلے کروں گا؟ ایک شخص مجھے کہتا میں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی پلاننگ کروں گا. اسلامک نقطہ نظر سے اگر آپ سوچیں گے، اسلامک نقطہ نظر سے آپ سوچیں گے تو اسلامک طریقہ کب ہے؟ سب سے آخر میں، سب سے پہلے جب آپ اپنی بیوی کو چنتے ہیں، جب آپ کے شوہر کو چنتے ہیں. کیونکہ آپ جب اپنی بیوی کو چنتے ہیں یا شوہر کو چنتے ہیں، اس وقت آخری وقت ہے جب آپ پلاننگ کریں گے آپ کے بچے کو کیا بنانا ہے. اگر آپ ماڈل بنانا چاہتے تو ماڈل بیوی سے شادی کریں گے، اگر دائی بنانا چاہتا ہے تو دائی بیوی سے شادی کریں گے. ماشاء اللہ 31 سال پہلے
جب میں نے چنا میری بیوی کو تو میری اہلیہ کو بھی میں نے چنا کہ داعیہ ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا میرے بچے کو داعی بنائے. اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں کہ ایک انسان جب اپنے لیے جوڑا ڈھونڈتا ہے, چاہے شوہر کے یا بیوی کو ڈھونڈتا ہے, تو 4 چیز دیکھتا ہے: دولت, بیوٹی, نوبلٹی اور ورچو, دین. سب سے بہترین ہے دین. آپ بیوٹی دیکھ سکتے, دولت دیکھ سکتے, نوبلٹی کون سے خاندان سے دیکھ سکتے, لیکن سب سے بہترین ہے دین. تو میری کرائٹیریا صرف دین ہی تھا. ارے خالی دیندار نہیں ملتی, اس کے ساتھ بیوٹی کہاں ڈھونڈوں نا. ایسے ہی دیندار لڑکی نہیں ملتی, 3 سال لگ گئے مجھے ایک ملنے کو. وہ بھی میری بہن نے بولی ایک ہے بھائی دائی ہے, مل رہی نہیں. پہلے کرائٹیریا میں بولڈ, کوئی ملتا ہی نہیں دائی. یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 سال ہو گئے تو دوسرے شہر میں پونا میں ملی. جب دین ہی نہیں ملتے تو اس پہ بیوٹی سونے پہ سہاگا کہاں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی بھی دی, سیرت کی تو تھی, صورت سے بھی ماشاءاللہ. کیونکہ میں نے ایک داعیہ سے شادی کی. آج جو آپ سٹیج پہ دیکھ رہے فارغ کو, لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پلاننگ کی. یہ میں نے, میرا حصہ 20% ہے, صرف 80% میری اہلیہ کا ہے. مجھے کوئی شرم نہیں اس کے بارے میں کہنے کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. میرا سپورٹ تھا, لیکن اگر کریڈٹ جاتا ہے 100% میں سے مجھے کم از کم 20 مارکس تو ملنا چاہیے. 20 تو لوں گا میں, لیکن 80 مارکس جائیں گے میری اہلیہ کو. وہ بھی آنے والی تھی اس ٹرپ میں, اور وہ تقریر صرف خواتین میں کرتی ہے, لیکن کچھ مجبوریات کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے. انشاءاللہ لاہور میں چند دن بعد آئیں گی. ان کا بھی ویزا لگ گیا ہے, لیکن 2-3 ہفتے پہلے میری بیٹی کو بیٹا ہوا تو میں نانا بن گیا. اس کے وجہ سے میری اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. اس کے بھی کئی لیکچرز آرگنائز ہو گئے تھے ماشاءاللہ. تو پلاننگ کے لیے سب سے آخر میں آپ پلاننگ کریں گے کب؟ جب آپ اپنی بیوی چنیں گے, شوہر چنیں گے, اس ٹائم آپ کی پلاننگ شروع ہوتی. اور آپ دیکھو کہ آپ اسلامک ادارے میں ڈالیے, دیکھو کیا آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہونا چاہیے, دیندار ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہونا چاہیے, اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ایسے ادارے سے جڑ جانے دو جو قرآن اور حدیث کے بارے میں بات کرے. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو آپ کا ہے اللہ سینٹرڈ ہوگا. ان کو کوئی یہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا, شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے گا, شہرت اس کے پیچھے بھاگے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے آج سے کیا انشاءاللہ ہم آج سے کم از کم, کچھ لوگ تو آلریڈی ہوں گے, ہم آج سے کم از کم اللہ سینٹر بنیں گے. ہاں کہ نہیں؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. آستے آستے, ابھی میں بھی 2% ہو, پھر 4% ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ میں چھلانگ لگائے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ بدعزمی ہو جائے. دھیرے دھیرے, ایز لانگ ایز آپ کا ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوگا. کچھ لوگ فاسٹ دوڑیں گے, کچھ لوگ کم دوڑیں گے. اللہ کو آپ کا پارٹنر بناؤ, اللہ کو آپ کا گائیڈ بناؤ, اللہ کو آپ کا رہنما بناؤ. انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا ہے. آپ کو ڈر ہی نہیں رہے گا, آپ کو موت کا خوف نہیں رہے گا. آج تو دیکھتے مسلمان کی حالت. اللہ کے رسول فرماتے ایک وقت آئے گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیوں, کیا مسلمان کم تعداد میں ہوئیں گے؟ تو اللہ کے رسول نہیں, مسلمان تو بہت تعداد میں نہیں گے, لیکن چھاک کی طرح رہیں گے. آج مسلمان 25 سے 26% ہے, 2 بلین. ہم کو لوگ تو فٹ بال کی طرف مانتے, کیوں؟ ہم کو اللہ پہ یقین ہی نہیں, اللہ پہ یقین ہی نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث صحیح آ رہی ہے, اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. We have got the black gold. آج کی تاریخ میں سب سے ریچسٹ مین میرے حساب سے مسلمان ہیں. یہ بل گیٹس اور ایلون مسک ایک حصے میں رکھیں گے. اتنے ریچ ہے, اتنی دولت ہے ان کے پاس. یہ فورب لسٹ میں مت جاؤ, لیکن دولت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے.
یہ دولت نے ہمیں اللہ سے دور کیا. اللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا چھوڑا ہمارے لیے. کیا دولت چھوڑی؟ کیا چھوڑی؟ صحابہ چھوڑے ہمارے لیے، مین پاور. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے صحابہ سے، آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ انہوں کمرے میں جگہ دی. آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے تاکہ ہم دعوت کر سکے؟ ایک صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں اللہ سے کہوں گا یہ کمرہ پورا سونے سے بھر جائے تاکہ میں وہ سونے کو استعمال کروں گا دعوتی میدان میں. حضرت عمر فرماتے اس سے اچھا پوچھو. اچھی بات ہے، وہ نہیں کہتے سونے میں کھسے میں ڈالوں گا، میں سونے کیا استعمال کروں گا دعوت کا میں. اچھی بات ہے. حضرت عمر فرماتے اور اچھا، اور اچھی دعا کرو. ایک صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے جوہرات سے بھر جائے تاکہ میں وہ خرچہ کروں اللہ کے نام میں. حضرت عمر فرماتے اور اچھا فرماؤ، اور اچھی دعا کرو. تو صحابہ کہتے یا امیر المومنون اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی؟ حضرت عمر فرماتے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسے صحابہ پیدا کرے جب معاذ ابن جمل، عبد الرحمن العوف، کیا کہ وہ دین کو پھیلا سکے. مین پاور ناٹ منی. ہم کو سونے کی ضرورت نہیں، کالے تیل کی ضرورت نہیں، ہمیں اچھے تقوی والے مسلمان کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں کمزور نہ بنائے، ہمیں اللہ کی حق کی بات کرنے کے لیے ہدایت دے ڈنکی کی چوٹ پہ، اور ہم اللہ کے پیغام پہ، قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ سعادت کہ دنیا اسلام کا اتنا بڑا مبلغ یہ اس سرزمین پہ پاکستان کے لیے پہلا ان کا جو باقاعدہ جو خطاب تھا، جو ان کا بیان تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے گورنر صاحب کو چنا، اور اللہ نے یہ سعادت ان کے ذریعے سے آپ سب کو بھی نصیب فرمائی. اور میں اللہ کے بعد گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ یہ پاکستان کی سرزمین پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پہلا باقاعدہ خطاب ہے جس کی نظامت کی ذمہ داری گورنر صاحب نے میرے سپرد کی. میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں صرف ایک بات کر کے ہم سوالات کی طرف فوری طور پہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری مہمان نوازی یہاں پر دیکھ لی ہے. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے یہ دنیا کی ٹاپ ترین سیکورٹی ادارے ہیں، اور شہادت ہر مسلمان کا مطلوب ہے. لیکن میں اللہ پہ یقین کر کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، پاکستانی سیکیورٹی اہلکار، ہم پاکستانی الحمدللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ سارے ختم ہو جائیں تب تک تو کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے، ایک بھی زندہ رہا تو آپ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. سوالات کا سیشن ہم بغیر کسی وقفے کے شروع کرتے ہیں. جو سب سے دلچسپ جوابات ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جی ایک کوسچن سے شروع ہو رہے ہیں. جس تحمل سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بیان کو سنا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تشریف رکھیں. بہت ہی دلچسپ سوال جواب کا سیشن شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں پر جو غیر مسلم بھائی ہیں، جتنے غیر مسلم بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے کوئی دین کی طرف آنا چاہے، اسلام کی طرف آنا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ سب سے پہلے آگے آئے. اس وقت ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں اس مجمع کے اندر، وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں. پہلے سوال کا حق ان کو دیا جائے گا. اگر وہ نہ ہو موجود تو پھر
کسی مسلم بھائی کے پاس جائے گا. ہماری کوشش ہوگی آج کے سوال جواب سارے کے سارے ہمارے ان بھائیوں سے ہوں جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں. جو بھی سوال کرے وہ اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائے, مختصر اور جامع سوال کرے. وقت بہت ہو چکا ہے, مختصر اور جامع سوال کرے. آپ سب لوگ تشریف رکھیں, باقی لوگ. بہت شکریہ آپ کا. بھائی جان بیٹھ جاؤ. جی تشریف رکھیں آپ لوگ. آپ سے درخواست ہے تشریف رکھیں پلیز. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. تشریف رکھیں تاکہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو سکے. آپ لوگوں سے درخواست ہے جو آپ لوگوں کے قریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ. یہ جو سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. جہاں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں پلیز تشریف رکھیں. جو آگے موجود ہیں پہلے وہ تشریف رکھیں پلیز. جی میرے سامنے یہ جو بھائی موجود ہیں یہ ان سے درخواست ہے آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز. جی کوئی سوال کے لیے کوئی بھائی اگر آنا چاہے, یہ موجود ہیں یہاں پر مائکس. If there are any non-Muslim brothers and sisters who would like to ask a question, please can the volunteers raise their hand. اگر کوئی غیر مسلم بھائی اور بہن سوال پوچھنا چاہتا ہے, خواتین کے شعبے سے کوئی بھی غیر مسلم ہے, کوئی بھی غیر مسلم بہن ہے جو سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ اچھا پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں, آپ کا نام اور آپ کا پیشہ اور پھر سوال مختصر سا, ایک یا دو سینٹنس میں. 2 سینٹنس سے زیادہ تو تقریر ہو جاتی ہے. جی ہاں بہن, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زائق. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. آپ کا نام کیا ہے؟ Yashma Asad Gill. یشما سرگل. Yashma Asad Gill. جی ہاں. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اگر سب کچھ predestined ہے, تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے, اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کافی
لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے, ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں, اباؤٹ ڈیسٹینی, فری ول, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے, لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے, کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے, میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار, 323 ٹائمز, 323 بار کہا گیا ہے کل, کالو, ان لوگ نے کہا, اور 323 بار اللہ کہتے کل, ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے, اللہ بولتا ہے کل, کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے, قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں, لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا, اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں, کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً 35 سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کر. کس نے پوچھا نہیں مجھے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مدد ہے. جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی, لیکن جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں. جواب ملا, پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے, تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے, اور میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا, یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا, آپ کو مثال بول رہا ہوں, کل مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے, یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, یہ بچہ سیکنڈ کلاس, یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی, کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے, برابر ہوم ورک کرتا ہے, ذہین ہے, یہ بچہ ایوریج ہے, یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا, کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی, اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان نہیں ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا, تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا, اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟ انسان نے چنا. تو کون ذمہ دار, اللہ یا انسان؟ اللہ یا انسان؟ انسان. وہ آگے جاتا ہے اور 3 سڑک آتے, سڑک اے, سڑک بی, سڑک سی. وہ چنتا ہے سڑک اے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چنے گا, لکھ دیتا ہے. کون ذمہ دار؟ انسان. اللہ جانتے کہ
ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है? वो चीटिंग करके कमाता है। अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है। अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूँ। आप घर पे आके दुआ करते, या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अपना नाम, प्रोफेशन और जामे और मुख्तसर सवाल पूछिए। जी ये इनका माइक प्लीज ऑन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब आपने एक मरतबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है
اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمد بھگوت گیتا کو فالو کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپرفیکٹ ہے. بھائی لکشمن کا بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوازم میں 2 قسم کی کتابیں ہیں, شروتی اور اسمرتی. شروتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے, اور اسمرتی مطلب انسانوں کی لکھی. یہ دونوں میں سے شروتی جو بھگوان کی طرف آتی ہے, جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے, وہ اونچی کتاب ہے. اگر شروتی اور اسمرتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے شروتی, بھگوان کی کتاب, نہ کہ اسمرتی جو انسان کی کتاب. بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوت گیتا جو آخری کتاب ہے, آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے, تو فرق کیوں؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. سوری, بالکل صحیح, چھوٹی غلطی ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے, تو کیا آئے گا؟ شروتی میں آئے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. اگر اللہ کے کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے, تو ہم فالو کریں گے قرآن کو. صحیح اللہ کے رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیف بھی ہوتے, موضوع بھی ہوتے. اگر ٹکراؤ ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا ہمیں فالو کرنا چاہیے, لیکن ہائر لیول پہ ہے قرآن. سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے, سمرتی کا مطلب سمرن کرنا, یاد کرنا, ٹھیک ہے, جو یاد کیا ہوا. تو اگر میں آپ کی پرسیپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو وہ یاد کرتے تھے, پھر وہ سناتے تھے. تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے, یہ میرا کوشچن ہے. نہیں, ہم دونوں کو یاد کرتے ہیں, حدیث کو بھی یاد کرتے, قرآن کو بھی یاد کرتے. لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کئی مثالیں, کئی پروف ہے. میں لیکچر دیا ہوں, از دا قرآن گاڈز ورڈ. یاد ہم دونوں کو کرتے ہیں. یادداشت سے ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے, وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانا سے فلانے سے فلانے سے, پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس, پھر جائیں گا صحابہ کے پاس, پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی میں نے سیکھا میرے والد سے, میرے والد نے سیکھی ان کے استاد سے, جائیں گا پھر جائیں گا صحابہ کے پاس, صحابہ سے جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. اب سمجھ رہے نا؟ تو دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ سیم ہے, لیکن ایک ہے اللہ کی کتاب, ایک ہے رسول کا کہنا اور رسول کے اعمال, اسے کہتے ہیں حدیث. اور دونوں میں فرق ہے, دونوں یاد کی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ لیکن ایک ہے اللہ کی طرف سے, ایک ہے رسول کی طرف سے. تو سر اسی طریقے سے جو ہماری جو کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا, وہ بھی جیسے آپ جو فرسٹ پرائیورٹی جو آپ کی قرآن مجید ہے, تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سمرتی میں جو پرفیکٹ جو ون ہے اس کو شریمد بھگوت گیتا سمجھتے ہیں. جانتا ہوں میں, لیکن آپ کوئی بھی ہندو اسکالر سے پیچھے اس سے پوچھے شروتی اونچی ہے کہ اسمرتی, وہ کہیں گے شروتی. بھگوت گیتا جیسے سر شروتی شاستر میں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اگر ویداس کے مطابق جو ہمارے شری کرشن ہے وہ بھگوان کے اوتار ہے, تو بھگوان نے جب خود بھگوت گیتا کو بولا تو وہ پھر سمرتی میں کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ وہ آپ کے پنڈت سے پوچھے. بھگوت گیتا مہا بھارت کا ایک پارٹ ہے. Yes, I know. I am the follower Prabhupada. برابر, آپ سوامی پربھوپاد کی گیتا پڑھ چکا ہوں میں, ٹرانسلیشن پڑھ چکا ہوں میں. تو وہ بھی, اور میرا ان سے جو شری کرشن جو ہے شری کرشن مشن اسکون, یس, ان سے میرا 1-to-1 ڈسکشن بھی ہو چکا. میں ڈسکشن کہتا ہوں, ڈیبیٹ کروں, مجھے کوئی پرابلم. سوری سر, سمجھے نا؟ انہوں نے بھی مانا کیا یہ شروتی ہے, شروتی ہے نا, شروتی ہے, سوری, وہ مانا اسمرتی ہے. لیکن کیا کہتے سوامی پربھوپادا, یس, کیا کہتے وہ, بھگوت گیتا از دا نیکٹر آف ویدا. یس, نیکٹر, یس, نیکٹر آف ویدا مطلب وید کا نچوڑ. صاحب آپ بات کریں گے, میں بات کریں گے. سوری سر, سوری. آپ نے سوال پوچھا, جی, میں نے پوچھنے دیا, جی, جواب میں دوں یا آپ دوں؟ آپ دیں گے. آپ سنیں گے ذرا؟ ضرور. تو سوامی پربھوپادا کہتے ہیں, وہ کہتے کہ وید جس طریقے سے گائے ہے
वेद गाए, उसका दूध निकालते, वो है भगवत गीता, बराबर। वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है, तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है, तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इसको बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है, तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद, स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, और श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंची, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले, those who are entangled with material things they worship demigods, chapter number 7 verse number 18, 19, 20 खोल के देख लीजिए। yes. आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods they will go to the demigods, they are materialistic people। और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट करो, आप 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स आर डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं देखो ना जी, एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 पे क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवाव्रतान देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूत यान्ति भूतेज्या यान्ति मत यज्ञो विपाम। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हो? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा बुत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभु बुलाने के डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं?
آئیڈل کے مطابق آپ کے مطابق آئیڈل ہے کہ ایک مورتی بنانا, بٹ میرے مطابق آئیڈل ہے کہ کرشنا میں آپ کے مطابق نہیں چلنے والا ہوں, میں صرف پوچھ رہا ہوں. ابھی ہم بحث نہیں کریں, برابر, یہ ڈیبیٹنگ ٹائم نہیں ہے. اچھا سر سوری, آپ اگر بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے. چلے ٹھیک. آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیمی گاڈ کی پوجا کرنا آپ کرتے کیا؟ میں بات ہی کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ڈیمی گاڈ کی پوجا نہیں کرتا. بھائی صاحب میں نے آپ کو موقع دیا سوال پوچھنے کا, آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے کیا؟ تو یہ رول کو توڑنا سچ اچھی بات ہے. آپ ہمارے رول کو توڑے کیا نہیں؟ نہیں سر, ابھی آپ بولے میں سنوں گا. توڑے کیا؟ ہاں کیا نہیں, توڑے کیا نہیں؟ اور میں تو ماشاءاللہ صبر کر رہا ہوں کیونکہ میرا غیر مسلم بھائی میرے سامنے کھڑا ہے, میرا ہندو بھائی سامنے کھڑا. مسلمان ہوتا وہی بھائی, مسلمان ہوتا تھا نا, میں بولتا تھا ہٹ جا بھائی, کیونکہ تم میرے گیسٹ آف آنر ہے. میں صبر کر رہا ہوں, میں آپ کی عزت کر رہا ہوں, لیکن عزت کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ سب لوگ کا ٹائم, ہزاروں لوگ ہیں ادھر, برابر نا. میں تو خالی وید کے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بھگوت گیتا کے بارے میں. اگر بھگوت گیتا اور وید میں ٹکراؤ ہے, وید میں لکھا ہے پتا سے تر اپنیشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 ناتسر پتماستی. یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 ناتسر پتماستی. پرتیما مینس اکس, ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے فوٹوگراف, پینٹنگ, آئیڈل, اسٹیچیو. ناتسر پتماستی, وہ خدا, وہ بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں ویدا. اگر ویدا اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو ہندو مذہب کے حساب سے آپ کو فالو کرنا چاہیے ویدا. آپ نہیں کرتے, میں کیا کرتا ہوں؟ میں زبردستی نہیں کر سکتا ہوں. جی سر, میں بھگوت گیتا فالو کرتا ہوں. کرو نا, آپ کو جس کو فالو کرنے کا کرو, لیکن میں تو آپ کو بول سکتا ہوں نا کیا میں جانتا ہوں علم کے بارے میں. آپ کو بھگوت گیتا کو فالو کرنے کا ہے, سوامی پربھودا کو فالو کرنے کا ہے, سوامی پربھودا کو پوچھنے کا ہے. میں تھوڑی روک سکتا ہوں, میں خالی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے, آپ کو فالو کرنے کا فالو کرو, مت کرنے کا مت کرو. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کبھی بھی کس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, مانے تو اچھی بات, نہیں مانے تو میں کہوں گا نو پرابلم, میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا, برابر نا. تھینک یو. آپ جا کے پھر سے تحقیق کرو, چلے سر, برابر نا. آپ کے میرا کرائٹیریا کیا ہے؟ کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو میرے ٹکر کا لے کے, اور لوگ بولیں گے بچے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے ذاکر, میری بھی عزت ہے نا بھائی, نہیں کیا نہیں میری عزت؟ آپ کو میں نے سنا ہے ابھی پھر سے بات کر رہے ہیں, آپ پھر سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کے شری روی شنکر لاکھوں لوگ ان کو بھگوان مانتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, آپ نہیں مانتے, آپ تو مانتے نہیں بھائی, آپ تو کرشن کے بھگت ہیں. جی سر. کس کے بھگت ہیں؟ کرشن, پرم پروشوتم بھگوان شری کرشن کے بھگت ہیں. لیکن میں نے ڈیبیٹ کیا شری روی شنکر, ہزاروں لوگ اس کو بھگوان مانتے. ان نے کہا میں نے 4 سال کی عمر میں بھگوت گیتا کو رکھ دیا. میرے ڈیبیٹ میں ایک شوق نے بولی بھگوت گیتا کے بارے میں. 4 سال کی عمر میں بائی میموری. تو میرا کہنا یہ ہے, آپ اگر چاہتے ہیں میرے سے کوئی ڈیبیٹ کرے تو میرا مجمع 10 لاکھ کا ہے, کم از کم 2% تو لے کے آؤ, 20,000. آپ کے ہندو میں سے کوئی بھی 20,000 خرچہ کر سکتا ہے, اور مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے میں کروں گا. 20,000 ون سٹنگ, برابر. اور کئی ہندو ہے, آپ کے جگی واسودیو, آپ کے رام دیو بابا, آپ کے شری روی شنکر, ان کو $1 ملین دیں گے تو بھی نہیں ڈیبیٹ کریں گے میرے ساتھ. وہ تو بھول چک سے کر لیے شری روی شنکر نے اور پچھتا رہے. میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا تو لوگ بولیں گے بچے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے, سمجھے نا. لیکن میری التجا ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھیے. آپ کے سوامی پربھوپادا بولتے نا قرآن پڑھنا حرام ہے, نہیں بولتے نا؟ نہیں بولتے. ماشاء. تو میری التجا ہے, میری ریکویسٹ ہے, میری خواہش ہے میرے بھائی سے, چھوٹے بھائی سے, کہ کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو. اس کو ماننا ضروری نہیں ہے, برابر نا. ابھی اتنے گھنٹے آپ نے دیے, میں نے آپ کو ٹائم دیا. میری ایک ریکویسٹ ہے, کھلے دل سے قرآن مجید پڑھو. اس کے بعد
कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो, आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर, बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट, कोई और भाई जो नॉन मुस्लिम, अगर कोई भाई सवाल करना चाहें? कोई और नॉन मुस्लिम भाई या मेरी बहन सवाल करना चाहे? नॉन मुस्लिम, पहला हक कोई नॉन मुस्लिम भाइयों का है। अगर वो ना हो तो फिर हम जाएंगे अपने मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ। Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I am a social media influencer. I am having मेरे भाई अब्दुल बासित जी, पहले गैर मुस्लिम खत्म हुई हैं, जी जी पूछा है वो इन्होंने मुझे। तो मुसलमान इट गोज टू दैट सेक्शन, लेडीज हम इक्वल है ना। आप जेंट्स का खत्म हुआ, लेडीज से पूछेंगे, आपके तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह मा साबरीन, इन्नल्लाह मा साबिर। जी हाँ बहन जी, अगर कोई गैर मुसलमान बीच में भी पूछना चाहता है तो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है, इंशाल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट सर। तो आप रीज़न क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर। अभी मेरा जवाब सुनिए।
आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा, ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह। किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। और कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल। माइक ओपन कीजिएगा, इनका राइट साइड वाला माइक ओपन कीजिएगा। ओके Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे। मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद। रिंद इज अ बलोची कास्ट रिंद है मेरा। रिंद अब्दुल कादिर इस्लाम। अब्दुल बासित। यस, शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह।
भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया. बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है. नहीं आपने थे बोला लेकिन ना रिकॉर्डिंग है. मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ. है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया. मैं लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए. अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया. अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा. तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है. जब आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर. 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे. वेरी गुड. तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखे जाएंगे, मतलब वो मासूम है. अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना. अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में पैदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है. और समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है. आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं. उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे. आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिएगा. तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान की आयत है, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान की आयत है. तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे. काफी एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है. उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है. बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है. तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है. पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है. मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालिहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ. 4 चीज की जरूरत है. आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं. अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे. उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सवाल जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे. और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ. आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना. हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे, छोटे मोटे. तो ये कहना, तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हिकमा है. ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं. ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है. बिल्कुल सही कम है. मुसलमान होने के बाद भी
آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل. لیکن جنت میں جائیں گے کیا وہ مسلمان؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں. اگر وہ خاتون صحیح ہے کیا پیڈوفیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے. وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں نام کے ہوئی ہیں, کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو, کوئی بھی گناہ. لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے, نام کے مسلمان ہوئیں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوئیں گے, تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. میں بھی جد ہو, مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے, اسی لیے محنت کرتا ہوں, رات رات جاگتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے. کتنے بار؟ 70 بار. اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان دنیا میں, سب سے بہترین مسلمان 70 بار استغفار کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرا رب جو مجھے اتنی نعمت دیتا ہے, میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے, میں نے استغفار کروں تو کون کرے گا؟ تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئی ہمیں. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے کے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بالغ بننے کے بعد اس کی غلطی ہے, ہی از رسپانسبل. آپ جس طریقے سے بولتے ہیں 2 جمع 2 5 میں نہیں مانوں گا, تو وہ کیوں مان رہے بت پرستی غلط ہے؟ اور میرے حساب سے 2 جمع 2 5 اور بڑی غلطی ہے بنسبت بت پرستی کرنا. سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق, ہمارے مالک, جس نے اتنی نعمت دی ہمیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میتھس میں غلطی کرنا تھوڑی گناہ ہے کیا؟ اگر کوئی مسلم 2 جمع 2 5 بولیں گا جنم میں جائیں گا, آپ بولیں گے بھائی علم نہیں ہے, میتھس میں کمزور ہے, برابر کہ نہیں؟ آپ تھوڑی اس کو مرڈر تھوڑی کر سکتے, آپ اس کو نہیں کر سکتے نا. تو کون بنا گنہگار؟ 2 جمع 2 5 کہنے والا کہ جو بت پرستی کرتا ہے؟ اللہ نے ہم کو اتنی نعمت دی, برابر, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. کتنے لوگ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا, اتنے اچھے کپڑے دی, اتنے اچھے گاڑی دی, کھانا دیا. ہم کتنے بار شکر ادا کرتے؟ کتنے بار ہم شکر ادا کرتے؟ پانی پینا, اگر کچھ دنوں کے لیے 2-3 ہفتے کے لیے پانی نہیں ملا مر جائیں گے, کتنے بار شکر ادا کرتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے کتنے لوگ نے اللہ کا شکر ادا کیے کہ ہمیں سانس, آکسیجن دے رہا ہے؟ کتنے لوگ نے شکر ادا کیا اللہ کا ہاتھ اوپر کرو, سانس کے لیے, سانس کے لیے, سانس کے لیے, پانی کے لیے نہیں, پانی کے لیے نہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایئر دے رہا ہے تاکہ ہم جی سکے, آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں ہوا نہیں ملیں گے مر جائیں گے. کتنے لوگ نے شکر ادا کیا اللہ کا سانس کے لیے؟ 4-5% ہے ماشاءاللہ. شاید آپ نے میرا لیکچر سنے, آپ نے لیکچر سنے تھے واٹ از دا پرپز آف لائف؟ کون لوگ نے سنے میرا لیکچر آج کے پہلے واٹ از دا پرپز آف لائف؟ ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ اس سے بڑی تعداد ہے. مطلب اپنے لیکچر سنے تو لیکچر میں بولتا ہوں, میں یہاں ذرا وقت کی قلت تھی تو لیکچر کے بعد بول رہا ہوں. میں جو سانس لیتے اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم کتنے ناشکر ادا ہے, ہم کتنے احسان فراموش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات دور کرتا اب اللہ کو بھول جاتے, مشکل میں آتے پھر سے اللہ کو یاد کرتے. تو ریگارڈنگ اے کوشچن, اگر آپ غیر مسلم بالغ ہو جاتا ہے ہونے کے بعد اسے معافی نہیں, ہونے کے پہلے معافی ہے. سر یہ میں آئی ایم لکی کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا, مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلی. لیکن برابری میں اگر کوئی کرسچن فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوا, اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہے. آپ نے میرا سوال کا جواب سنے کہ نہیں سنے؟ جی بالکل سنا, بالکل.
मैंने जवाब दिया कि नहीं इसका? सर लेकिन मतलब पैदा होने पे तो उसका हक नहीं है, वो मुस्लिम में भी पैदा हो सकता है और उसमें भी। आपने मेरा जवाब सुने कि नहीं सुने? सुना बिल्कुल। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया कि नहीं? दिया बिल्कुल। तो दिया तो फिर से क्यों दोहरा रहे? मैंने साफ कह चुका हूं, मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है, और गैर मुसलमान फैमिली में पैदा होना जहन्नम की टिकट नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना, जो क्रिश्चियन होगा। आपको लगता है, आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। मुझे तो, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं दुनिया भर घूम रहा हूं, क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कलमा पे अमल तो करना चाहिए। हम जो मुसलमान के हालात देख रहे, मुझे लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे मेरे जवाब को? जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। हम 25% है, कितना? 25%। 2 बिलियन, 2 बिलियन कितने अरब होते? 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब, अरब तो बहुत है यहाँ। तो ये हमारी गलत फहमी है, हम गलत फहमी के शिकार है कि हम जन्नत में जाएंगे। हम कह रहे थे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमाते कुरान मजीद में, कोई भी काफिर अल्लाह के जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरी से नाइंसाफ, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे और एक मौका दे दे। अल्लाह बोलेंगे खत्म हो गया टाइम, इस दुनिया में बहुत मौके दिए, बराबर ना? बहुत से लेक्चर मिले, हो सकता है जाकिर नायक का लेक्चर सुना। अभी मेरे लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मण मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुत परस्ती कंटिन्यू करेगा, आप उसे दोषी ठहरेंगे कि नहीं? बिल्कुल, आपने लॉजिकल बताया कि अगर वो आखिरत में बोलेगा अल्लाह ताला मुझे पता ही नहीं था बुत परस्ती गलत है, अरे मैं तो स्वामी प्रभुपदा की बात माना, वो डॉक्टर साहब की बात ने माना, फंस जाएगा कि नहीं? और आपको शायद पता नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आज की तारीख में करोड़ों गैर मुस्लिम सुनते, करोड़ों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरी बात है, मैंने कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मैं छोटा सा दाई हूं, अल्लाह से फरमाता हूं, तो हमारा ये फर्ज है जो भी गैर मुस्लिम मिले उनको बोलो। आपने कितने गैर मुस्लिम को दावत दी? आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते, खराब भी होते, इस्लामिक भी होते, गैर इस्लामिक भी होते। मेरा अब भी यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट, बराबर ना? तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए, आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या, तो मुझे बैन ही कर दिया। तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले अब्बा 1.5 मिलियन पहुंच गया, मॉर्निंग में आउट। बोले अरे काट दिए, क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने, टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है। आप समझे ना? आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में, इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना। आप समझे ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ क्या नहीं? बिल्कुल है। आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K। 265, माशाल्लाह। मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले। माशाल्लाह। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ माशाल्लाह। लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। बिल्कुल।
میں نے میرے میڈیکل پروفیشن چھوڑ دیا. تو یہ تو ہے نا, اگر آپ انفلوئنس کریں گے بلاگنگ کی طرف, بیٹر ہے کہ اللہ کی طرف. بھلے آپ کا جو فالوور آدھی بھی ہو جائیں گے, 10% جو میری آپ کی درخواست ہے, میری آپ سے التجا ہے, آپ اسلامک یوٹیوب انفلوئنسر بنو. میں بھی آپ کے فالوورز 4 ملین سے 1 ملین ہو جائیں گے. آپ کی جو آپ کو پیسہ ملتا ہے کب یوٹیوب سے؟ بالکل ملتا ہے. میں تو پیسہ لیتا ہی نہیں ہوں. مجھے کہتے آپ اگر فیس بک پہ ایڈ لیں گے آپ کو $50,000 پر منتھ ملیں گا. ارے بھائی مجھے جنت جانے کا ہے, $50,000 آپ مجھے $50 ملین بھی دیں گے تو میں ایڈ نہیں دوں گا. موسٹ آف دا سوشل میڈیا پہ ایڈ دینا حرام ہے. آپ کے چینل پہ لڑکیاں آ جائیں گی, چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جائیں گی. ارے کیوں مجھے جہنم میں جا رہے بھائی؟ میرے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ نو مونیٹائزیشن. کبھی کبھی کس نے اسٹرائک کیا, اگر میں آڈیو استعمال کیا وتھ پرمیشن, اس کے مینیجر کو پتا نہیں تو کبھی ایڈ آ جاتی, غلطی سے ایڈ آ جاتی. میرے حساب سے میں بھی سوشل میڈیا میں آئی ایم اے ایکسپرٹ ان سوشل میڈیا. نو بلاگنگ, اونلی لاگنگ ٹوورڈز اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے لوں بھائی؟ یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے. یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہیں, وہ ایڈ میں لڑکیاں آ جائیں گی, میوزک آ جائیں گی, یہ آ جائیں گا وہ, آپ اس کو میں بھی آپ الکوہول ایڈ کو بین کریں گے. لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا, کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اپنے معاشرے میں پیڈوفیلیا پھیلے گا اس کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے نا, ہر انسان سمجھتا میں تو اسلامک ہوں. کمانے کا یوٹیوب انفلوئنسنگ بہت کم, کمانا تو چھوڑ دو, میں کما سکتا ہوں. 24 ملین فالوورز ہے برابر نا. میرے اس میں کوئی بھی میری کاپی کر سکتا ہے فری میں. میرے یوٹیوب کے ذریعے کتنے لوگ $10,000 $50,000 پر منتھ کماتے. تھم نیل پہ کیا ڈالتے؟ فوٹو ڈال دیتے لڑکی کا. میرے اس کے پر 5 لاکھ, اس کے اس پہ 2 ملین. میں ثواب کماؤں گا نا, وہ کیا کمائیں گا؟ پیسہ اور نرک. میں بولا نو کاپی رائٹ, پیسہ تو کما بھائی, مجھے اجر کمانے دے. میں اگر ہٹ کروں گا نا اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے گا, برابر کی نہیں؟ میں بولتا ہوں نو کاپی رائٹ. ذاکر نائک ایشوریا رائے, یہ ایشوریا رائے کون ہے؟ گوگل کروں گا, ارے بالی ووڈ کی ایکٹریس ہے, مجھے کیا پتا. سمجھے نا, میرا ویڈیو لیتے ہیں لیکن میں کیا بولتا ہوں, میرے ویڈیو کے اوپر شیڈو بین پتا آپ کو نا, شیڈو بین ہے. میں بولا بھائی کام کرو, پیسہ کماؤ, مجھے ثواب ملنے دو. میں ریلز کرتا ہوں میرا ویڈیو, پہلے 100,000 1 ملین, ابھی 2,000 3,000. ابھی پاکستان میں ماشاءاللہ بڑھ گیا, 1 لاکھ 2 لاکھ ہو گیا, کیونکہ ہٹ بہت ہے. تو میں بولتا ہوں تم لوگ کماؤ پیسہ, مجھے ثواب کمانے دو. وی آر اسپیشلائزڈ ان سوشل میڈیا. ہم سوشل میڈیا میں اسپیشلائزڈ ہے. کس طریقے سے تھمبنیل بنانا, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیس بک, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین. میں کہتا ہوں میں اللہ انفلوئنسر ہوں, اللہ سینٹرڈ. میری آپ سے التجا ہے, میری آپ سے درخواست ہے, میں محبت سے میرے بھائی عبد الباسط, اللہ کے طرف لوگ کو, اللہ نے اگر آپ کو ہنر دیا ہے انفلوئنس کرنے کا, اللہ کے طرف انفلوئنس کرو, انشاءاللہ آپ کی فالوئنگ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ اگر تو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. جو رزق ہے آپ کے اس میں آئیں گا, کون نکال نہیں سکتا ہے, اللہ دیکھتا ہے حرام کا رزق ہے حلال کا رزق. آپ سمجھتے کہ آپ ایڈ بند کر جائیں گی تو رزق بند ہو جائیں گی. ایڈ بند کرو, رزق ڈبل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے بہت سے دروازے کھلیں گے. آپ بولے آپ مجھ سے انفلوئنس ہوئے, بالکل صحیح, ٹوٹل انفلوئنس نہیں ہوئے. اگر ٹوٹل انفلوئنس ہوتے تھے تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر عیسیٰ احمد سے انفلوئنس ہے. آپ اگر ڈاکٹر عیسیٰ احمد کو بولیں گے بلاگنگ کر رہا ہوں, خوش ہوئیں گے وہ؟ بالکل بھی نہیں. جیٹ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو اجر دے, آپ اچھا کام کریں انشاءاللہ. خالی تھوڑا ٹوسٹ لے کے آئیے. تو جس نے میرا پوڈ کاسٹ کیا, جو بھی کیا ہے, میں اس کو بھی ہدایت دی. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے بھی نیا چینل استعمال کیا, مجھے اچھی بات ہے, کرو بھائی. ایک دن میں 1.2 ملین, ایک دن میں کتنا؟ 1.2 ملین. 1.2 ملین ویور. میرے بیٹے ٹریک کر رہے تھے, 2 دن میں 2 ملین. اب بھی پوڈ کاسٹ لیا, ملیشیا آئے تھے میرے پاس لینے کے لیے.
हाँ लो भाई, चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। ये मैंने वो वीडियो देखी है। अच्छी है क्या? अच्छा लगे 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम, अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं, आपको उतने। हाँ नहीं, मेरा चैनल बैंड है, मैं नहीं बैंड हूँ। टिकटॉक पे मैं बैंड हूँ, टिकटॉक पे पूरा बैंड, क्योंकि मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ हमारे देश के, मुसलमान देश के, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसा पता नहीं? आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं। क्या हो गया हमारे माशरे में? अगर हमारे भाई विगर मुस्लिम, उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं। जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को। तो मेरा गर्व से अच्छा, माशाअल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद तो यहाँ के दरवाजे खुले। अल्लाह ताला टेस्ट करता है आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है आपकी, इम्तिहान लेता है। भाई मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह सेंटर बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कंफर्म। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। ये सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर माइक मौजूद है तो इनको मौका दिया जाए। इससे पहले मैं एक पर्स मेरे पास आया, उमर सुफियान है कोई जिनका ये पर्स हो, ये निशानी बता के सिक्योरिटी वाले उसे कलेक्ट कर लें प्लीज़। सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, वो सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड आई एम ए स्टूडेंट। सर मेरा ये सवाल था कि कुरान में आता है कि 2 लोगों के लिए कत्ल की सज़ा सुनाई गई है, एक जो फसाद फिल अर्द करे और दूसरा जो किसी का कत्ल करे। लेकिन जब हम अहादीस का मुआयना करते हैं तो हमें एक दूसरी टाइप भी मिलती है कि जो मर्द और औरत शादीशुदा जिना करें तो उनके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो हमें किस चीज़ को मानना चाहिए? साहब ने पूछा, कुरान मजीद में हमें हिदायत मिलती है कि जो अर्द में फसाद करे या किसका कत्ल करे उनके लिए सज़ाए मौत है। हदीस में मिलती है कि जो जिना करे, शादीशुदा कत्ल है, किस पे अमल करे? दोनों पे अमल करना चाहिए। ये कोई सवाल है? अल्लाह की बात पे भी अमल करो, अल्लाह के रसूल पे। कुरान क्या आती है? अतिउल्लाह अतिउर रसूल। कुरान में लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो जिना करता है उनके लिए उनको कमरे में बंद करो तब तक जब तक एक नई सजा नाजिल नहीं होती है। ये सूरह निसा सूरह नूर की आयत है और हदीस में नाजिल हो गई। तो दोनों फॉलो करो, कुरान भी फॉलो करो और हदीस को भी फॉलो करो, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। जी अगर बहनों की तरफ से कोई सवाल है मेरी लेफ्ट साइड से तो मैं उनको मौका देना चाहूँगा। अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो पहले उनका हक है, अगर नहीं है तो फिर आप सवाल कर सकती हैं। अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और जामे और मुख्तसर सवाल, इख्तलाफी सवाल से गुरेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी 18 साल पुराने अपने उस्ताद से मुलाकात का बहुत शुक्रिया। मैं रूहानी उस्ताद मानती हूँ इनको और आपसे दरख्वास्त है कि आप अरबी का कोर्स शुरू कीजिए जिस IIT का करा। मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, अल्लाह आपको अज़र दे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे दादा जान हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, तो वो मुसलमान करते थे लोगों को। तो हम लोग ठट्ठा में रहते हैं और तबलीग करते हैं, मुसलमान करते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं मुस्लिम भी हैं। तो जाकिर साहब का मैंने प्रोग्राम देखा 2009 में, 2009 से मैं फॉलो कर रही हूँ, मगर मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकी कुछ बॉर्डर के इश्यूज़ की वजह से। तो मेरा सवाल है कि मैं
18 سال سے تبلیغ کر رہی ہوں. بائبل کا بولا تھا کہ آپ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کر کے ان کو بتائیں کہ کہاں غلطی ہے, تو میں نے کی اور میں نے مسلمان کیا بہت ساری اپنی دوستوں کو اسکول لائف میں, اور ابھی بھی عملی زندگی میں کر رہی ہوں. میری ایک دوست ہے, فیملی ہے, وہ جو ہے نا بولتی ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں گیتا سے, رامائن سے, تو اس میں کہتے ہیں آخری اتار رسول پاک ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ دو سینٹنس سے زیادہ بات کرنا تقریر کا وقت ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتی ہوں. میں آپ کی سنیے, آپ نے کم از کم 2 منٹ تو بات کر چکی ہے جی. آپ نے کم از کم 10 سینٹنس بول چکی ہے جی. اس میں کوئی سوال تھا نہیں, تو دوسرے کو موقع دیجیے. نہیں, رامائن اور گیتا کا بتا دو, اس میں آخری اتار بولا گیا محمد رسول پاک کو, تو وہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے ہماری. آستے سے مائک ذرا دور کھڑی رہیے. وہ بولتی ہے کہ کون بولتی ہے؟ میری دوست ہیں جن کو میں نے تبلیغ کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, تو وہ بولتی ہیں آپ کے ذاکر نائک صاحب میرا ایک سوال کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گی, کہ یہ رامائن اور گیتا میں جو لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول پاک جو آخری اتار ہے, تو ہماری کتاب سچی ہے, اور اس سے حوالہ کیوں دیتے وہ؟ اگر بائبل سے دیں, 4 کتابیں اعلامی ہیں اور میں نے اسٹڈی کیا, اور زبور. بس سوال ختم ہو گیا, جواب سنیں گے کہ نہیں؟ جواب بھی آپ کو دینے کا. جی جی جی. اب سوال چھوٹا سا, اتنے چھوٹے سوال کے لیے آپ 10 سینٹنس آگے 10 سینٹنس پیچھے, لوگ کو سوال ہی گم جاتا ہے. سوال چھوٹا سا. میری ہندو دوست کہتی ہے, ہندو سہیلی کہتی ہے کہ ذاکر نائک کہتے ہیں ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو میری کتاب صحیح ہے. برابر نا, کانٹے ختم. ابھی جواب دیتا ہوں میں. اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور میری ہندو کتاب صحیح ہے, تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, وہ 100% صحیح ہے. ایک میتھمیٹک کی کتاب میں 4 ایکویشن ہے, ایک میں لکھا ہے 2 + 2 4, دوسرے جگہ لکھے ہے 3 + 3 6, تیسرے جگہ لکھے ہے 4 + 4 10. تو کیا تینوں چیز صحیح ہے؟ 2 چیز صحیح ہے, 1 چیز غلط ہے. برابر ہاں کہ نہیں؟ پہلے 2 چیز صحیح ہے, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 نہیں ہوتا ہے, 8 ہوتا ہے. اگر ایک چیز صحیح ہے, ضروری نہیں سب چیز صحیح ہے. ان کو بولیے جو چیز صحیح ہے ہم کو چیک کرنا پڑے گا. قرآن کی معنی ہے فرقان, کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ. قرآن سے جو ملتا ہے ہم اسے مانتے, قرآن سے جو نہیں ملتا ہے نہیں مانتے. آپ کے بھگوت گیتا, آپ کے ویدا میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کی کتاب میں غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے. آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے بت پرستی غلط ہے, وہ صحیح ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب پیو, وہ غلط ہے. تو ایک چیز صحیح ہونے کا مطلب نہیں پوری کتاب صحیح ہے. ہماری پوری کتاب 100% قرآن صحیح ہے. آپ کی کتاب میں مکسچر ہے, صحیح بھی غلط. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک گلاس آف پانی لیتا ہوں, اس میں 2 بوند گٹر کا پانی ڈالتا ہوں آپ کے سامنے, آپ وہ پانی کو پئیں گے؟ کیوں؟ 2 بوند, ناٹ ایون 1%, 2 بوند. کیوں نہیں پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ ملاوٹ ہے. تو اللہ کی کتاب جو واحد کتاب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلِّ نَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم کتاب نازل کریں گے. 4 کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی اور کتاب نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم, کئی کتابیں نام سے ہم نہیں جانتے, لیکن سارے کتاب اس وقت کے لیے تھے, اس دور کے لیے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ کتاب قیامت تک صحیح نہیں رہیں گی, اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اسے ہم محفوظ رکھیں گے. جہاں قرآن مجید کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کتاب میں کوئی غلطی نہیں, 100% پیور ہے. آپ کی سہیلی کو کہو یہ 100% کی کتاب کی طرف آؤ جو صحیح ہے, اور انشاءاللہ آپ کو نجات ملیں گی. لاسٹ ٹو کوسچنس. اگر کوئی
اگین کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے ان کا حق ہے. ان کوئی اگر موجود ہیں ان کی بھی. ہاں وہ میں بتاؤں. سر یہ میرا سوال ہے کہ اپنا نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے. میرا نام ہے علی حمزہ اور میں مسلم کمیٹی سے ہوں. میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی, ہندو لڑکی سے, مسلم کر کے. البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ مجھ سے ڈیورس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اس بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنورٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہوں. اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مطلب یہی سوال. بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی, پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنورٹ کر لیا. یہ کہا کہ بچے پیدا ہو گیا, ابھی ڈیورس چاہتی ہے 1 سال بعد, اور وہ میری بچی کو لے کے آنا چاہتی, تو میں کیا اس کی ذمہ داری میری ہے؟ پہلے یہ پوچھنا چاہتا اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیا؟ سر کنورٹ پہلے کیا, پہلے مسلم کیا, کراچی کنورٹ جو کیے اپنے, میں کہتا ہوں ریورٹ, صحیح طریقے سے کیے یا غلط طریقے سے میں نہیں جانتا ہوں. صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی, وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ سے, آپ کا نام کیا ہے؟ علی حمزہ. علی حمزہ. ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی, برابر نا؟ وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے. آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے. کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی, بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں, غلطی کس کی ہے ابھی آپ بولیے مجھے, غلطی کس کی؟ ہاں آپ کی ہے. اب کیوں سوال پوچھ رہے؟ پھر سر یہ سوال تو سوال یہ ہے, ابھی آپریشن ہو گیا, پلاسٹک سرجری کرنے پڑے گا. آپ ان کو میرے کسٹ دکھاؤ, میرے ویڈیو دکھاؤ. سر 1 سال آپ سے شادی کی, آپ کو 100% پس آتا کہ نام کے لیے کنورٹ کی, چلو ہو تو گئی کنورٹ, اس ٹائم بھی دعوت نہیں کی آپ نے, صحیح ہے کیا نہیں؟ سچ بولو. سر آپ کا بیان لیٹ ہوا, وہ چلے. سنیں میری بات, سنیں میری بات. آپ نے شادی کر لی, چلو کر لی الحمدللہ, آپ کو پتا تھا کہ وہ نام کے لیے کنورٹ ہوئی, اس ٹائم تو اب صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو, برابر کی نہیں؟ برابر. آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے, ابھی گئے بھاڑ میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ نے سورہ العصر کے 3 پارٹ کو وتواصوا بالحق پہ عمل نہیں کیا, برابر؟ جنت میں جانے کے لیے وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے, اپنے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی پلاسٹک سرجری کرو, آپ سمجھے نا؟ اگر آپ کی بیوی ڈیورس لیتی ہے, مجھے پتا نہیں پاکستان میں شریعہ کورٹ ہے یا نہیں, لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی, اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی. اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کرے گا بچی کی عمر کیا ہے, کس کے حق میں جائیں گے, لیکن کوئی بھی قاضی اسلامک کورٹ میں ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھیج سکتا. لیکن سر کورٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا نا. ہاں کورٹ, پاکستان کا کورٹ, پاکستان کا کورٹ. میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے. نہیں میں سمجھا, ایسا نہیں. نہیں میں سمجھا. ملیشیا میں ماشاءاللہ, ملیشیا بہت سے کیسز ہوتے, اگر کوئی مسلم بولا مجھے غیر مسلم بننے کا, ناٹ الاؤڈ, الاؤڈ ہی نہیں ہے. کیا بولیں گے؟ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلر, آپ نے ایک بار طے کر دیا مسلمان ہوں, اپنی مرضی سے طے کر دیا کہ بولے مجھے غیر مسلم بننے کا ہے, ایسا بن سکتے بھائی؟ کاؤنسلنگ 6 مہینہ کاؤنسلنگ, پھر سے آئیں گا, پھر سے کاؤنسلنگ. آپ سمجھ رہے؟ جی سر. ملیشیا, اسی لیے میں نے ملیشیا چنا, سمجھا اپنا. آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے, مسلم سے پھر سے ہندو بن گئے, اور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریپبلک, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیسا ہوا پھر یہ؟ معاف کرنا, میں مہمان ہوں گورنمنٹ کا. اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نا, نہیں تو اللہ تعالیٰ بولیں گے مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی.
کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا, جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ, اکیلا دے چکا ہوں, اکیلے میں بیسٹ ہے. پبلک میں سوال ہے, بولنا ہی پڑے گا. اسلامک اگر ہے, نام کا ہے تو چھوڑو, کام کا ہے تو اسلام کے اندر اجازت ہے ہی نہیں. اسلام میں مسلم بن گئے, اپنے مرضی سے بنے. اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سر پہ, بندوق رکھا تو پھر کینسل ہو سکتا ہے. لائک ملیشیا میں ثابت کر دیا کہ زبردستی کیے تو واپس بن سکتے ہیں. بندوق تو نہیں رکھا نا, نہیں سر, تو خلاص. تو آپ کو ذرا کرنے پڑے گا. یہاں آ کے ملیشیا میں دیر از اے فیڈرل کورٹ اینڈ اسلامک کورٹ ماشاء اللہ. اور ملیشیا میں مسلمان کی تعداد صرف 63%, 63%. لیکن ماشاء اللہ ووٹ بینک اسلام. تو جب مجھے 15 ممالک سے دعوت آئے آ کے یہاں رہو, یہاں رہو, وہاں رہو, تحقیق کروں گا نا میں, برابر کہ نہیں. ٹنکی کی چوٹ پہ میرے لیے کھڑے رہتے ہیں ماشاء اللہ. 4 سال میں 5 پرائم منسٹر ماشاء اللہ. تو اگر اسلامک شریعہ ہے تو شریعتاً اگر ایک عورت جو مسلم ہے غیر مسلم بنتی ہے تو اجازت ہے کہ نہیں, وہ الگ بات ہے. بچے کو تو لے کے نہیں جا سکتے, سمجھے آپ نا. یہاں کچھ ہوئیں گے نا ہائر کورٹ, آپ کے لائر شاید اسٹرانگ نہیں ہوئیں گے. ایک اچھا اسلامک لائر کرو, میں بھی لائر ہوں, میں اسلام کا لائر ہوں, سمجھے نا. میں نے ملیشیا میں جو میرے خلاف وہاں کے منسٹر لوگ نے میرے خلاف بات کی, ٹیررسٹ کہا مجھے, میں نے کورٹ میں لے کے گیا ان کو. 1.52 ملین رنگٹ یعنی $320,000 ملے مجھے. عدل منسٹر, میں تو عام انسان ہوں, سمجھے نا. میں نے سو کر دیا ان کو, کیسا مجھے میرے خلاف بات کر رہے ہیں آپ, ڈیفیمیشن کیس. الحمدللہ آپ بھی اچھے لائر کرو. میں تو, میرے لائر اچھے تھے لیکن میں خود میری ماشاءاللہ کورٹ کے اندر میں خود میرے لائر بولتے ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کی, ہم کو تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پہلی بار کورٹ میں نے بات کیا, کمائی ملی $320,000. آپ کنورٹ کرو ذرا کتنا آئے گا, 10 کروڑ روپیہ ملا. سارے پیسے میں ڈونیٹ کر دیا فلسطین کی کاز کے, سارے پیسے. دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حل ہو, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, آپ کی اور آپ کی بیوی کو ہدایت دے تاکہ صحیح راستے پہ آ سکے. جزاک اللہ. جی لاسٹ کوشچن سینٹر سے میں لینا چاہوں گا. لاسٹ کوشچن سینٹر سے پلیز. اپنا نام بتائیے, اپنا پروفیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمان اللہ ہے, اپنا پرفیوم بزنس ہے میرا الحمدللہ, اور میڈیکل فارمیسی میں بھی جاب کرتا ہوں. میرا سوال قرآن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ مسلمانوں کا تعلق عموماً رہتا ہے, لیکن رمضان کی راتوں میں تھوڑا ماشاءاللہ لیول تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے ایمانی, اس وجہ سے قرآن سے تعلق بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے, بھائی کیا آپ آگے والے مائک کے اوپر تشریف لا سکتے ہیں تاکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں اور سوال بھی صحیح طریقے سے ہم سن سکیں.